بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج میں آپ کو اس آن لائن سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، جو کہ اسپیشلی یہ ڈیزائن کیا گیا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے، ایچ ڈی کی طرف سے، کہ طلباء کا جو وقت کا اس کا ضیاع نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں جو کووڈ-19 نے جہاں تک پوری دنیا کے لوگوں کو کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، کچھ منفی تبدیلیاں آئی ہیں، کچھ مثبت تبدیلیاں آئی ہیں، تو اس نے بڑی حد تک جو اثر ڈالا ہے، جو سب سے زیادہ وہ تعلیمی نظام پہ اور تعلیمی جو صورتحال ہے اس سے کافی تشویشناک ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں اس سے نمٹنے کے لیے جو انہوں نے حکومت نے یہ ایک طریقہ کار سوچا ہے آن لائن کلاسز کا، تو اس سلسلے میں آج پہلا لیکچر جو عزیز طلباء آپ کے جو سیوکس ایف اے پارٹ 2 ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گا، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح تمام جب تک کہ یہ صورتحال ہے جتنا میکسیمم ہو سکا ہم اس کورس کو کور کریں گے اور اپنے سیکھنے کا تعلیمی عمل رکنے نہیں دیں گے۔ تو جو آپ کی یہ بک سامنے امیج نظر آ رہا ہے، اسپیشلی میں نے اس بک کو فوکس کیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس بک کو اسٹڈی کریں گے کیونکہ امتحانی نقطہ نظر سے اب یہ بک بہت اہم ہے، یہ ٹیکسٹ بک ہے۔ تو یہی بک آپ نے خریدنی ہے لیٹسٹ ایڈیشن کے ساتھ، 2021 ایڈیشن ہو، 19-20 ہو۔ تو اس میں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 1، اس میں انٹروڈکشن ہے اس بک کا، کورس کا، اور پھر پاکستان نظریہ پاکستان کے حوالے سے ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں ہمارے اس فہرست کی طرف۔ یہ جو آپ کو فہرست نظر آ رہی ہے یہ بنیادی طور پر ہمارا کورس ہے جو کہ ہم نے اس سال کور کرنا ہے، اور اس میں ٹوٹل 6 چیپٹر ہیں۔ جو بنیادی کانسیپٹ آپ نے پارٹ 1 میں پڑھے تھے ان کی عملی صورت اب آپ کو یہاں پہ نظر آئے گی۔ تو اپنے جو فرسٹ ایئر کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اس کو بھی محنت کرنی ہے، وہ بھی پڑھنا ہے، کیونکہ آپ امتحان نہیں دے سکے موجودہ صورتحال میں۔ تو آپ کو پروموٹ کیا گیا ہے، تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ کی جو پروموشن ہے وہ واقعہ ہی آپ اس کے ڈیزرو کرتے تھے۔ تو نمبر 1 جو آپ کا چیپٹر ہے وہ تاریخ پاکستان ہے، نظریہ پاکستان کا مفہوم ہے، اس کی اہمیت ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ تاریخ پاکستان میں جو تحریک علی گڑھ کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے۔ پھر اس کے بعد مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کا جو کردار ہے، جو جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں 1947 تک پاکستان کے بننے کے اعلان تک ہم نے دیکھنی ہے۔ چیپٹر 2 میں ہم آئینی ارتقاء کے بارے میں دیکھیں گے کہ پاکستان کا آئین پہلے دن سے لے کر آج تک کیا مراحل، ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے، اور یہ پہلا آئین، اور پھر اس کے بعد جو موجودہ آئین ہے اس میں کیا کیا اس کے تحت ادارے کیسے کام کر رہے ہیں۔ اور تیسرا چیپٹر پاکستان کی معاشرتی خدمات، جس میں خصوصاً بہت ہی اہمیت کے عمل 2 شعبے ہیں، تعلیم اور صحت، اس کے بارے میں ہم بحث کریں گے، ڈسکس کریں گے، اس کی سہولیات، اس میں جو تعلیم دی جاتی ہے، اس کے مواقع، اس کے مسائل اور ان کا حل۔ چوتھے چیپٹر میں ہم پاکستان کی معاشرتی نظم و ضبط کے حوالے سے دیکھیں گے، پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، خاص طور پر ایک ملک کے لیے۔ اور پھر ہم ایک انتہائی اہم ادارہ جو کہ ایک انتظامی ادارہ ہے پولیس، اس کی کارکردگی، اس کے فرائض کے حوالے سے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے کردار کو دیکھیں گے، جو کہ ایک اہم سوال ہے۔ نمبر 5 جو آپ کا باب نمبر 5 ہے وہ قومی یکجہتی اور سالمیت کے حوالے سے ہے، انٹیگریشن اور سالیڈیرٹی ہے۔ اس میں اس ہونے سے کیا فائدے ہیں، نہ ہونے سے کیا مسائل ہیں، اور اس کے مسائل خصوصاً پاکستان کے حوالے سے ہم پڑھیں گے اور ان کا حل دیکھیں گے۔ چیپٹر نمبر 6 یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کا دوسری دنیا کے ساتھ کیسے تعلق ہے، پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے کیا خدوخال ہیں، وہ اس کو بنانے والے عوامل کیا ہیں، اور پاکستان کے اس کے مقاصد کیا ہیں، اور پاکستان انہی کو لے کر دنیا میں ممالک کے ساتھ کیسا تعلق رکھے ہوئے ہے، اور ان
بین الاقوامی تنظیموں میں اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے، اور بین الاقوامی تنظیموں کے ڈھانچے اور کارکردگی اور مقاصد کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ کام آپ کی جو محنت ہے اس کے ساتھ ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں پہلے چیپٹر سے۔ تو چیپٹر نمبر 1 کا جو ٹاپک آج ہم نے دیکھنا ہے وہ تحریک پاکستان میں پاکستان موومنٹ، پاکستان نظریہ کا مفہوم، یہ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، اور اس کو جارج براس نے کیسے پیش کیا ہے، اس کو ورلڈ انسائکلوپیڈیا نے کیسے پیش کیا ہے، اور عموماً ہم نظریہ کسے سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نظریہ پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے خصوصاً ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے پاکستان کو ہم پہلے دن سے دیکھیں تو پاکستان 14 اگست 1947 کو ماضی وجود میں آیا۔ یہ وہ مبارک دن تھا، یہ مبارک گھڑی تھی، 27 رمضان المبارک تھا۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھی عید کا تحفہ تھا اس سال کا، بلکہ قیامت تک ایک اللہ پاک کی طرف سے یہ تحفہ ہمیں نصیب رہے، ہم اس کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں۔ 14 اگست 1947 یہ 20ویں صدی ہے، 19 صدیاں مکمل ہونے کے بعد 20ویں صدی کا 8واں مہینہ اور 14واں دن ہے۔ تو اسی صدی میں بہت ساری اور دوسری قوموں کو بھی آزادی حاصل ہوئی۔ زیادہ گہری بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن ایک مختصر حوالہ دینا ضروری ہے کہ سلطنت عثمانیہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب ڈس انٹیگریٹ ہوئی تو اس کے تناظر میں بہت سارے ممالک آزاد ہوئے، افریقہ میں، یورپ میں، ایشیا میں۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے اینڈ جو ہوتا ہے اس میں برٹش امپائر کا خاتمہ ہوتا ہے، برٹش امپائر کے خلاف بہت سارے ممالک آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس میں پاکستان بھی شامل ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو بھی یہ اسی دوسری جنگ عظیم کے بعد آزادی ملتی ہے، اور اس میں دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی جتنی بھی ریاستیں ہیں وہ نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر تخلیق ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کا بننا ایک منفرد اور جداگانہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس کی ایک منفرد حیثیت ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ایک مضبوط نظریے کے سبب وجود میں آیا، اور وہ نظریہ جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو انڈر لائنڈ ورڈ ہیں یہ سب سے پہلے تو ایم سی کیو میں بھی آپ کو مدد دیں گے، اور دوسرا آپ کو جو مدد دیں گے وہ مختصر سوالات میں بھی آپ کو یہ کہ مختصر سوال بھی ہے کہ کس صدی میں بہت ساری قوموں کو آزادی حاصل ہوئی، تو 20ویں صدی میں۔ تو پاکستان یہ واحد وہ ملک ہے جو سب سے پہلے مضبوط نظریے پر وجود میں آیا۔ تو نظریہ ہوتا کیا ہے، ہم مطلب نظریے کو کیسے سمجھتے ہیں، ہم اسے کیسے مزید مضبوط کر سکتے ہیں، خاص طور پر پاکستان کے قیام کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ انگریزی میں ہم اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں، تو اردو میں نظریہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اب نظریہ بیان کرتے ہیں کہ نظریہ جارج براس نے اسے کیسے دیکھا۔ تو جارج براس کے الفاظ یہ ہیں کہ عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو، آئیڈیالوجی کہلاتا ہے ان کو۔ تو یہ آپ اس کو یاد کریں گے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو انڈر لائن ورڈ ہیں یہ آپ کو سمجھنے میں زیادہ مددگار ثابت ہوں گے کہ اگر یہ کی ورڈز ہیں ان کے ہونے سے آپ کا سوال صحیح ثابت ہوگا۔ تو جارج براس کے مطابق عام زندگی کا ضابطہ یاد کسی قوم کا ایک اجتماعی پروگرام یا ضابطہ جنہوں نے اس کی بنیاد ایک گہری سوچ پر رکھی ہے، ایک عام سوچ پر نہیں، ایک گہری سوچ پر، ایک فلسفے پر، ایک فکر پر، یہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھے ایک منصوبہ بندی کے تحت وہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی تعریف دیکھیں اگر تو نظریہ سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ ہے جس پر کسی قوم یا تہذیب کی بنیاد استوار ہوتی ہے۔ یہ کسی قوم یا ثقافت کے فطری نشو و نما کے عمل میں مدغم بھی ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں سیاسی اور تمدنی اصولوں کا مجموعہ، سیاسی اور تمدنی اصولوں کا یہ ایک مجموعہ ہے
جو ایک قوم بن چکی ہے یا اس نے اس کو یہ سارے سیاسی اور تمدنی اصول بنائے ہیں اور وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہے اور ثقافت میں فطری نشو و نما ہو رہی ہے. تو یہ ورلڈ انسائکلوپیڈیا کے مطابق ہے. تو پہلا جو جارج براس کی تعریف ہے وہ بھی ایک مختصر سوال ہے 2 نمبر کا, اور ورلڈ انسائکلوپیڈیا کی روح سے بھی اس کی کیا تعریف ہے, تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے. عام طور پر نظریے سے کیا مراد ہوتی ہے, تو وہ نظریہ ایک ضابطہ یا پروگرام ہے. یہ آپ کو اس کے ساتھ جارج براس کی تعریف کے ساتھ کافی ملتی جلتی نظر آئے گی, جس کی بنیاد فکر و فلسفے پر رکھی گئی ہو. ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفے پر رکھی ہوئی, لیکن اس میں مزید تفصیل یہ ہے کہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلا سیاسی, معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا گیا ہو, ایک نظریہ کہلاتا ہے. زندگی ایک چیز کا نام نہیں ہے, اور انسانی زندگی کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں, اور اجتماعی انسانی زندگی کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. ان کو حل کرنے کے لیے, ان کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے یہ چیز نظریہ بہت ضروری ہوتا ہے. نظریہ پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو نظریہ پاکستان خصوصاً اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ یہ ایک منفرد ہم اس کو قرار دے چکے ہیں. تو یہ ایک مذہب کے نام پر وجود میں آیا ہے, اور وہ مذہب ہے مذہب اسلام. جب لوگوں کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم غیر مسلم حکومت میں رہتے ہوئے اسلام پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, تو اسلام کا خیال آنا ایک فطری عمل تھا, کیونکہ یہ اللہ کے دین کے ماننے والے جتنا مسلمانوں کو ستایا گیا اتنا ہی اسلام کے لیے محبت ان کے دلوں میں راہ کرتی گئی, اتنی زیادہ وہ مضبوط ہوتی گئی, اتنی گہری ہوتی گئی, تو آخر وہ ایک شعلہ بن کر ابھری. تو یہ ایک فلسفہ حیات ہے, یہ ایک دین ہے جس پر پاکستان کی بنیادیں استوار کی گئی ہیں. پاکستان کی تمام تر اساس دین اسلام ہے, اور یہی وہ لائے عمل ہے اور جذبہ ہے جو تحریک پاکستان کا موجب بنا ہے. تو ہم واضح طور پر کہہ سکتے ہیں اس سوال کے جواب میں کہ نظریہ پاکستان کا کیا مفہوم ہے, نظریہ پاکستان اصل میں ہے کیا, تو بلا شبہ اسلامی نظریہ یا نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. تو نظریہ ہم اسلامی نظریے کو ہی, اسلام کو ہی بنیادی طور پر پاکستان کہتے ہیں, جس کے لیے اسلام کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا گیا. برِ صغیر میں صدیوں تک مسلمان حکومت رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, زندگی بسر کر رہے تھے, خوش تھے. انہی مسلمانوں کا یہ ملک تھا, انہی مسلمانوں کی حکمرانی میں غیر مسلم بھی خوش تھے, کوئی تکلیف نہیں تھی. لیکن جب غیر مسلموں کی حکومت آئی, جیسے انگریز آ گئے اور مسلمان زوال کا شکار ہو گئے, مسلمان اپنے اقتدار سے ہٹ گئے, تو یہ جگہ مسلمانوں کے لیے تنگ ہو کر رہ گئی, یہیں قید خانہ بن گئی. مجبوراً یہ محکوم ہو گئے. غیر مسلموں نے مسلمانوں کو غلام بنانے اور ان کی شناخت ختم کرنے میں کوئی کسر اٹھانا رکھی تھی, اور جب انگریز یہاں سے جانے لگے تھے تو مسلمانوں کو صاف نظر آیا کہ اب ہمیں ہندوؤں کی غلامی نہیں قبول کرنی, ہمیں انگریزوں کی نجات کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کی سے بھی نجات حاصل کرنی ہے, ان کی غلامی سے بھی بچنا ہے. تو اس کا خیال آپ دیکھیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال جیسے عظیم لوگوں کو آیا, اور انہوں نے مسلمانوں کو, اس قوم کو آزادی کی طرف رہنمائی کی. اور سب سے پہلے سر سید احمد خان نے, جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے ان کی تحریک علی گڑھ کی خدمات میں, ان کو یہ خیال آیا کہ ہم کیا قوم ہیں. تو مسلمانوں نے اپنے آزادی اور وقار اور اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنی پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے ان عظیم رہنماؤں کی, اکابرین کی سربراہی میں, ان کی لیڈرشپ میں آزادی حاصل کی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو نظریہ پاکستان, نظریہ کیا ہوتا ہے, نظریہ پاکستان خصوصاً کیا ہے, اس کی یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور اگر کوئی آپ کے سوالات ہیں تو آپ مجھے واٹس ایپ گروپ میں وہ بھیج سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ غور سے سنیں گے اور مزید اس پر محنت کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اگلے لیکچر کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میرے عزیز طلبہ خوش رہیے. بہت شکریہ.